پھر اللہ کی رحمتیں بچا کیا ہے؟ اس کے لیے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور اللہ عز و جلال کے فیصلوں پر ایمان، اور اللہ عز و جلال کی قیامت کے دن پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان۔ اور آج ایمان ان ساری چیزوں کے ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات پر ایمان کہ میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے، اسی کے فیصلے نافذ ہونے ہیں، میں نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جب یہ فکر لاحق ہو گئی تو پھر انسان اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اللہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ ہمیں جوڑ لے۔ دوسرا خوش نصیب جو غضب سے بچ جاتا ہے، رحمت کا مستحق بنتا ہے، ایمان مضبوط ہونے کے بعد اس کا تعلق قرآن سے جڑتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن کو ہم نے ویسے بھی شفا بنا کے اور رحمت بنا کے اتارا ہے۔ جتنی کسی نے فکری اور قولی اور عملی بیماریوں سے بچنا ہے، اتنا اپنے فکر میں اور قول میں اور عمل میں قرآن کے احکامات کو لے آئے۔ اللہ ہر قسم کی بیماری اور روگ سے اسے محفوظ فرمائیں گے، شفا دیں گے، اور اللہ عز و جلال رحمت کا بھی نزول فرمائیں گے۔ اس کا فکر بھی خوبصورت ہوگا، اس کا قول بھی خوبصورت ہوگا، اس کا عمل بھی خوبصورت ہوگا۔ جس کو اللہ کی طرف سے رحمت مل جائے، شفا مل جائے، دنیا کی کوئی بیماری اس کو کیا کہہ سکتا ہے؟